وہ مغرور چال چلتا ہوا حویلی کے اندر داخل ہوا۔ 6 فٹ سے نکلتا ہوا قد، مضبوط چوڑے شانے۔ اس وقت وہ سفید رنگ کے قمیض شلوار میں ملبوس تھا۔ کندھے پر کالے رنگ کی چادر ڈالے وہ کسی ریاست کا شہزادہ معلوم ہو رہا تھا۔ معمول کے مطابق ماتھے پر بل پڑے ہوئے تھے، چہرے پر بلا کی سنجیدگی، تیکھے نین نقش پر چھائی ہوئی یہ سنجیدگی اسے مزید مغرور بناتی تھی۔ صاحب جی آئیے، میں آپ کا کمرہ دکھاتا ہوں۔ حویلی کا خاص ملازم اس کا سامان پکڑتا ہوا حویلی کے اندر داخل ہوا۔ باقی سب کہاں ہیں؟ وہ تو اپنے کمروں میں ہے، اگر آپ کہیں تو میں ان کو… نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، تم یہ سامان میرے کمرے میں رکھ دو، میں تھوڑی دیر میں فریش ہو کر آرام کروں گا۔ صاحب جیسا آپ کہیں، اس نے مؤدبانہ انداز میں تیزی سے ہاں میں سر ہلایا اور پھر اس کا سامان لے کر اس کے کمرے میں پہنچایا۔ 4 سالوں کے بعد وہ واپس آیا تھا۔ وہ واپس نہیں لوٹنا چاہتا تھا کیونکہ یہاں پر اس کے لیے کچھ بھی نہیں رکھا تھا، مگر دادی جان کے رونے اور اصرار کرنے پر اسے آنا پڑا۔ فریش ہونے کے بعد وہ اپنے کمرے کی بالکنی میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ آسمان اس وقت سیاہ بادلوں سے بھرا ہوا تھا۔ سردیوں کی پہلی بارش تھی۔ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اس کے وجود سے آ ٹکرایا۔ اس کے وجود میں کپ کپی طاری ہوگی۔ اس کی نظر لان میں ٹہلتی ہوئی اس لڑکی پر پڑی جو ہر چیز سے مکمل طور پر انجان ایک جگہ پر کھڑی ہو کر آسمان کو دیکھے جا رہی تھی۔ شاہویز انصاری کا دل زور سے دھڑکا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کے لب ہلکے سے پھڑپھڑائے تھے۔ اپنی آنکھوں پر یقین کرنا اس کے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ وہ دل جہاں تھوڑی دیر پہلے اداسی چھائی ہوئی تھی، وہ یکدم ہی خوشی سے بھر گیا۔ وہ اس قدر خوفزدہ ہو گیا کہ وہ اپنی پلکیں جھپکنے سے بھی ڈر رہا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پلکیں جھپکے اور وہ منظر وہاں سے غائب ہو جائے۔ تم؟ اس کے لب پھر سے پھڑپڑائے۔ اس نے آنکھیں بند کر لی تھی، ایک گہرا سانس خارج کیا۔ دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا کہ دوبارہ آنکھیں کھولے تو وہ وہیں پر ہی موجود ہو۔ اس کے لبوں پر اس وقت مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ وہ آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ہلکی ہلکی بارش شروع ہو چکی تھی۔ ٹھنڈے پانی کے قطرے اس کے چہرے پر گر رہے تھے۔ بارش میں بھیگنا ماہین کو بہت شدت سے پسند تھا۔ بچپن سے ہی اس کی عادت تھی جب بھی بارش ہوتی، خاص طور پر سردیوں کی بارش میں، تو وہ اپنی امی سے چھپ کر بارش میں بھیگتی تھی۔ اسے بارش میں بھیگنے کا جنون تھا۔ ابھی بھی وہ کھلے آسمان کے نیچے گول گول گھوم رہی تھی۔ پوری حویلی اس وقت خاموشی میں ڈوبی ہوئی تھی اور وہ لڑکی اپنے حسن کا سحر ہر جگہ پر برسا رہی تھی۔ شاہویز انصاری کے لبوں پر دل فریب سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ تمہارا برسوں انتظار کیا، سوچا نہ تھا کہ تم مجھے یوں میری ہی حویلی میں، میرے ہی ٹھکانے پر ملو گے۔ اس بات کا اندازہ ہوتا تو کبھی بھی یہاں سے نہ جاتا۔ مسرور انداز میں کہتا وہ تیزی سے اپنے کمرے سے باہر نکلا تھا۔ اب اس کا رخ لان کی طرف تھا۔ اس کے قدم زمین پر ہی جم گئے تھے، ہر طرف مایوسی چھا گئی۔ وہ وہاں پر موجود نہیں تھی۔ اس نے بے چینی سے اپنی پیشانی کو مسلا۔ میں پاگل تو نہیں ہو گیا ہوں؟ کیا وہ لڑکی اس حد تک میرے حواسوں پر سوار ہو گئی ہے کہ وہ یہاں پر موجود نہیں ہے مگر اس کے باوجود بھی مجھے دکھائی دیتی ہے؟ اے میرے اللہ، میں کیا کروں؟ یا تو اس لڑکی کو مجھ سے ملا دے یا پھر اس کا خیال میرے ذہن سے نکال دے، کیونکہ اگر ایسے ہی چلتا رہا تو میں اپنا ذہنی توازن کھو دوں گا۔ شدت غم کے مارے اس کی آنکھیں لال ہونے لگی۔ آج سے پہلے اسے کبھی بھی کسی عورت سے محبت نہیں ہوئی تھی، کبھی بھی اسے کسی عورت کی چاہ نہیں ہوئی تھی۔ اس کی زندگی میں ہزاروں عورتیں آئی تھیں مگر ان میں سے کوئی بھی ایسی نہیں تھی جس نے اس کے دل کے دروازے پر دستک دی ہو۔ کوئی بھی عورت ایسی نہیں تھی جس نے اس کی پرسکون زندگی میں ہلچل مچائی ہو، مگر وہ ماہین جس کی ایک جھلک سے وہ اس کا دیوانہ ہو گیا تھا، سب کچھ داؤ پر لگانے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ وہ بے بسی سے اپنی جگہ پر ہی کھڑا تھا جب اسے دوبارہ سے ایک نسوانی ہنسی کی آواز سنائی دی۔ ہاں، یہ وہی خوبصورت ہنسی تھی۔ اب کی بار اس نے تیز تیز قدم اٹھائے اور دائیں جانب بنے برآمدے کی طرف چل دیا۔ وہ لڑکی بھیگی ہوئی برآمدے کے فرش پر اپنے پاؤں کے بل بیٹھی ہوئی تھی اور وہاں پر موجود بلی کے بچے کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ وہ بچہ اس کے ہاتھ کے ارد گرد لوٹ پوٹ ہو رہا تھا جبکہ اس کے اس انداز پر وہ کھلکھلا رہی تھی۔ وہ جا کر اس کے قریب ہی کھڑا ہو گیا تھا۔ اس نے پلر سے ٹیک لگا لی تھی اور اب سکون سے اس لڑکی کو دیکھنے لگا۔ تم واقعی میں یہاں پر موجود ہو یا میرا وہم؟ یہ میرا وہم نہیں ہو سکتا۔
تم میری دسترس میں ہو، وہ خود سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا۔ ماہین، جس کو لگ رہا تھا کہ وہ وہاں پر اکیلی ہے، اسی وجہ سے وہ ہر چیز سے بے نیاز تھی، اچانک ہی اس کی نظر قیمتی جوتوں پر پڑی۔ وہ مردانہ شوز تھے، بلیک کلر کے، اور پھر فرش کے ساتھ لگتی ہوئی بلیک کلر کی چادر۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ رات کے اس پہر یہاں پر کون آ گیا؟ اس نے ڈرتے ڈرتے نگاہیں اٹھائیں۔ اس کی آنکھوں میں شاویز انصاری نے اپنے آپ کو ڈوبتا ہوا محسوس کیا تھا۔ بڑی بڑی کالے رنگ کی آنکھیں اس وقت حیرانگی اور خوف کے ملے جلے تاثرات سے، جو شاویز کو اس کی طرف بری طرح سے مائل کر رہے تھے۔ شاویز کے لیے اپنے آپ پر قابو پانا مشکل ہو گیا تھا۔ آپ یہاں پر؟ اس نے کانپتے ہوئے لہجے میں سوال کیا تھا۔ یہ تو وہی شخص تھا جس نے اسے اندر سے توڑا تھا۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ اب وہ دوبارہ کبھی بھی اس کی شکل نہیں دیکھ پائے گی، تو پھر وہ یہاں پر کیسے آ گیا؟ اس کے بے حد قریب، اسے پسندیدہ نظروں سے دیکھتا ہوا۔ وہ اس کے اندر ہزاروں طرح کے سوالات کو جنم دے چکا تھا۔ وہ بہت تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹی کہ اچانک ہی اس کا پاؤں برآمدے کی سیڑھی سے پھسلا۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہوتی، شاویز انصاری نے اسے اپنی مہربان باہوں میں تھام لیا۔ اس وقت ان دونوں کے چہرے ایک دوسرے کے بے حد قریب تھے۔ وہ شاویز کی گرم سانسوں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی، اور اس کی بے چین نظروں کو دیکھ کر وہ خود بھی بے چین ہو رہی تھی۔ وہ اس کا محرم تھا، اس کے سر کا سائیں تھا، اس پر پورا حق رکھتا تھا، اور اس وقت اس کے بے حد قریب تھا۔ اس کی چلتی ہوئی انگلیوں کے لمس کو اپنی کمر پر محسوس کرتے وہ بری طرح سے ڈسٹرب ہو رہی تھی۔ اس نے اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کی۔ وہ کسی نازک چڑیا کی طرح اس کی گرفت میں پھڑپھڑا رہی تھی۔ چھوڑے مجھے، اس نے کسمساتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے تمہاری آواز نہ سنائی دے۔ یہ کہہ کر وہ اس کے چہرے کے اوپر جھک گیا، اور پھر قطرہ قطرہ اس کے ہونٹوں کو پینے لگا۔ اس نے مضبوطی سے شاویز کے کالر کو پکڑ رکھا تھا۔ اپنے اندر اٹھتے ہوئے جذبات کے لاوے پر قابو رکھنا اس کے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا۔ یوں لگ رہا تھا شاویز سارے برسوں کی پیاس ایک ہی دن میں بجھانے کا ارادہ رکھتا۔ جب اس کے لیے سانس لینا دشوار ہو گیا تو وہ شاویز کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اس کو خود سے دور ہٹانے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کو دور کرنے کے بجائے شاویز نے اس کو مزید قریب کر لیا تھا۔ صرف چند لمحوں کے لیے اس نے اس کے ہونٹوں کو آزاد کیا تاکہ وہ سانس لے سکے، اور پھر اس کی چالاکی کو محسوس کرتے وہ غصے سے اس کو گھورنے لگی۔ لیکن اس سے اس چیز کا بھی زیادہ موقع نہیں ملا تھا، کیونکہ شاویز نے پھر سے اس کو خود میں سمو لیا۔ جب اسے تھوڑا سا دور ہوا تو اس کے ہونٹوں پر ایک چھوٹا سا خون کا قطرہ تھا، جسے شاویز نے اپنے انگوٹھے کی مدد سے صاف کیا۔ ماہین کی آنکھوں میں اس وقت شکایت تھی، بے بسی تھی، غصہ تھا، نفرت کی جھلک تھی۔ شاویز اسے 2 قدم کے فاصلے پر کھڑا ہو گیا تھا اور پھر سے اس کو دیکھنے لگا۔ وہ اس وقت سفید رنگ کے لباس میں ملبوس تھی۔ اس کی قمیض بھیگ کر اس کے وجود سے چپکی ہوئی تھی۔ اس کے وجود کے نشیب و فراز صاف نظر آ رہے تھے۔ اس کی پسندیدہ عورت اس کے سامنے اس حالت میں موجود اس کے جذبوں کو ایک بار پھر سے بھڑکانے لگی۔ بلکہ اگر وہاں پر اس کے علاوہ کوئی اور مرد ہوتا تو وہ بھی اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا۔ رات کے اس پہر یہاں پر کیا کر رہی تھی تم؟ تمہیں اندازہ ہے کہ اس بارش میں بھیگ کر تم بیمار پڑ سکتی ہو؟ وہ ہلکے سے نرم لہجے میں اس کو ڈانٹتے ہوئے بولا۔ دل تو نہیں کر رہا تھا کہ اس پر اس طرح کی شکایتیں کرے اور اسے ڈانٹے، مگر بات بھی تو بڑھانی تھی۔ اس کی نظروں کو اپنے وجود پر محسوس کرتے ہوئے وہ خود کو چھپانے کی کوشش کرنے لگی۔ اس وقت اس نے سفید رنگ کا کریپ کا دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا۔ چادر تو کب کی زمین بوس ہو چکی تھی۔ اس دوپٹے میں بھی وہ خود کو چھپا نہیں پا رہی تھی۔ اس کی سفید بازو اس دوپٹے میں نمایاں ہو رہے تھے۔ آج سے پہلے اس نے کبھی بھی خود کو اتنا بے بس محسوس نہیں کیا تھا۔ میں نے آپ سے سوال کیا ہے محترمہ، میرے سوال کا جواب دیں۔ شاویز نے جب یہ محسوس کیا کہ وہ اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے دوبارہ سے خود کو چھپانے کی کوشش کرنے لگی ہے تو وہ تھوڑا سا بدمزہ ہوا تھا۔ جہاں تک مجھے لگتا ہے محترم، آپ کو اب سوال کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، اس نے تلخی سے جواب دیا۔ یہ سن کر اس کے لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ آپ کی کس کی اجازت سے میرے قریب آئے تھے؟ وہ اب اس کی آنکھوں میں گھورتی ہوئی زخمی شیرنی بنی اس کو اپنے دل میں اترتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ 2 قدم اس کے قریب آیا اور اس کی کلائی پکڑ کر
اس کا ہاتھ بلند کیا۔ اس کی وجہ سے میں تمہارے پاس آیا تھا۔ وہ اس کی منہ دکھائی کا کنگن تھا جو شاویز نے اس کو دیا۔ ساری کہانی اس کی سمجھ میں آ چکی تھی، مگر اس کے باوجود بھی وہ اسے ایک ایک لفظ اس کے منہ سے سننا چاہتا تھا۔ اس نے اپنی کلائی ایک جھٹکے سے آزاد کروائی۔ آپ کا مجھ پر کوئی حق نہیں ہے، اور خبردار، جب آپ نے دوبارہ میرے قریب آنے کی کوشش کی، پہلے تو ان قربت کے لمحات میں اس حد تک بہت گئی تھی کہ اس کے منہ میں کچھ آ ہی نہیں رہا تھا۔ وہ دشمن جان جو کہ برسوں کے بعد آنے کے بعد اچانک ہی اس کے اتنا قریب ہونے لگا کہ وہ یقین بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ یہ کہہ کر اپنی کلائی چھڑواتی ہوئی وہ تیز تیز قدم اٹھاتی حویلی کے اندر چلی گئی، جبکہ وہ گہری سانس خارج کر کے رہ گیا۔ نیچے جھک کر اس کی چادر اٹھائی اور اس کی خوشبو کو محسوس کرنے لگا۔ لبوں پر دل فریب مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی، جبکہ آنکھوں میں اس وقت شرارت موجود تھی۔ جانتا ہوں بیگم صاحبہ، غصے میں ہیں آپ کا غصہ جائز ہے، فکر مت کریں، بہت جلد میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ اگر آپ کے غصے کو پیار میں تبدیل نہ کیا تو میرے نام بھی شاویز انصاری نہیں ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اس کی چادر اٹھائی اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ یہ دیکھ کر اسے مایوسی ہوئی تھی کہ وہ اس کے کمرے میں نہیں سوتی تھی، کہیں بھی اس کا کوئی سامان موجود نہیں تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے اپنی الماری کھولی تو وہاں پر بھی صرف اور صرف اسی کے ہی کپڑے موجود تھے۔ دراز میں بھی اس کی کوئی چیز نہیں تھی۔ میری غیر موجودگی میں کیا وہ میرے کمرے میں نہیں سوتی تھی؟ اس نے اپنے آپ سے سوال کیا اور بے چینی سے اپنی پیشانی مس لی۔ جو حال میں اس کا کر کے گیا تھا، اس کے بعد وہ میرے کمرے میں سو کر کیا کرتی؟ یا میرے اللہ، میں نے سب کچھ برباد کر دیا۔ اپنی پسندیدہ عورت کو خود اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ سے دور کیا۔ 4 سال تک میں اس کی قربت سے دور رہا۔ اگر اس رات میں غصے میں نہ ہوتا تو سب کچھ ٹھیک ہوتا۔ وہ چپ چاپ بیڈ پر لیٹ گیا تھا، آنکھیں بند کر لی۔ ماضی کے لمحات کسی فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے۔ وہ دن جو اپنے دماغ کے ورق سے کبھی بھی نہیں مٹا سکتا تھا۔ جب اسے وہ دن یاد آیا تو اس کے لبوں پر پھر سے دل فریب مسکراہٹ پھیلی۔ شاویز انصاری، جو کہ ایک بہت بڑا بزنس مین ہونے کے ساتھ ساتھ سیاست کی دنیا میں ابھرنے والا نوجوان تھا، جس کے سامنے بڑے بڑے سیاستدان بھی خاموش ہو جاتے تھے، ان دنوں اس کے سر پر صرف ایک ہی بھوت سوار تھا کہ اس نے ایک کامیاب سیاستدان بننا ہے اور سیاست میں اپنا نام بنانا ہے، جبکہ اس کے بابا جان چاہتے تھے کہ وہ بزنس کی دنیا کی طرف آئے اور وہاں پر اپنا نام بنائے، کیونکہ برسوں سے اس کے خاندان والے یہی سب کچھ کرتے آ رہے تھے۔ اس دن وہ شاپنگ مال سے نکل رہا تھا کہ اچانک ہی اس کا شانہ کسی لڑکی سے ٹکرایا۔ ماہین، جو کہ پہلے ہی غصے سے بھری ہوئی تھی، اس اچانک افتاد کے لیے تیار نہیں تھی۔ اچانک ہی اس کا پاؤں پھسلا۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہوتی، شاویز کی مہربان باہوں نے اسے فوراً ہی تھام لیا تھا۔ جھٹکا لگنے کی وجہ سے اس کے چہرے سے اس کا نقاب اتر گیا، اور اسی وقت ہی شاویز کو یوں لگا جیسے اس کے دل کی دنیا وہیں پر تھم گئی ہو۔ آج سے پہلے اس قدر معصوم اور پاکیزہ حسن اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ لڑکی بلا شبہ بہت حسین تھی، اتنی حسین کہ جس کو ایک نظر دیکھ کر شاویز کو اپنے دل کی دنیا تہس نہس ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، چھوڑو مجھے، وہ اس کی گرفت میں پھڑ پھڑا رہی تھی۔ مجھے چھوڑو ورنہ میں تمہارا منہ توڑ دوں گی، وہ اب ہلکے بل چلائی تھی۔ شاویز بوکھلاتے ہوئے تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹا اور محترمہ زمین بوس ہو گئی۔ اس کا سر زور سے زمین سے جا ٹکرایا تھا۔ درد کے مارے اس کا برا حال تھا اور شرمندگی الگ سے۔ پورے مال کے سامنے اس بیوقوف انسان کی کم عقلی کی وجہ سے اس کا مذاق بن گیا تھا، اور پھر نقاب اترنے کی وجہ سے اس کا غصہ الگ ہی پیک پر تھا۔ محترمہ، آپ ٹھیک تو ہیں؟ آپ کو زیادہ تو نہیں لگی؟ شاویز اب کی بار اپنے آپ پر قابو رکھتے نرمی سے اس سے مخاطب ہوا تھا۔ تم سے زیادہ بدتمیز اور گھٹیا انسان میں نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میرے قریب آنے کی؟ دیکھیں محترمہ، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں نے آپ کے قریب آنے کی کوشش نہیں کی ہے۔ یہ سب تو ایک اتفاق تھا، وہ تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا جب تم مجھے چھوڑنے کی بجائے مجھے گھورے چلے جا رہے تھے۔ ٹھرکی کہیں گے۔ اپنے لیے ٹھرکی کا لفظ سن کر شاویز کو اپنا دماغ گول گول گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ جس نے آج سے پہلے کبھی کسی عورت کو نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا، اور یہ لڑکی بڑے مزے سے اس کو ٹھرکی کہہ کر اس کی ذات پر مہر لگانے کے چکروں میں تلی ہوئی تھی۔ محترمہ دیکھیں، اگر میں آپ سے تمیز سے
شکر کرو کہ میں تم سے تمیز سے بات کر رہی ہوں، ورنہ تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہارے ساتھ بات بھی کی جائے۔ اگر وہ لڑکی اسے اپنے دل کے قریب نہ لگتی تو وہ کبھی بھی اس کی یہ ساری باتیں برداشت نہ کرتا۔ بالآخر اسے ہی گھٹنے ٹیکنے پڑے۔ I'm really sorry، میرا موبائل بھی توڑ دیا ہے تم نے۔ اگر آپ کہیں تو میں آپ کو نیا موبائل لے دیتا ہوں۔ چلیے، میں آپ کو نئے ماڈل کا۔ آپ یہ سب کچھ کر کے ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ صرف مجھ پر یہ احسان کریں، یہاں سے چلے جائیں۔ وہ اپنے بیگز اٹھانے ہی لگی تھی کہ شاہویز نے اپنے گارڈز کو اشارہ کیا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھے اور اس لڑکی کے بیگز اٹھا کر اس کے حوالے کر دیے۔ محترمہ، میں سچ کہہ رہا ہوں، مذاق کے علاوہ۔ اگر آپ کہیں تو میں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، ورنہ میں سیکیورٹی گارڈز کو بلا لوں گی۔ وہ انگلی اٹھا کر دھمکی آمیز انداز میں بولی اور تن فن کرتی ہوئی وہاں پر موجود کیفے میں داخل ہو گئی۔ وہ اپنی دوست کا انتظار کر رہی تھی جس کے ساتھ مل کر اس نے باقی کی شاپنگ مکمل کرنی تھی۔ اس کی فرینڈ کی شادی تھی اور اسی سلسلے میں ہی اس کے مال کے چکر لگ رہے تھے۔ شاہویز بھی اسی کیفے میں موجود ایک ٹیبل پر جا کر بیٹھ گیا، مگر وہ اس انداز میں بیٹھا تھا کہ وہ لڑکی اس کو نہیں دیکھ سکتی تھی، لیکن شاہویز اس کو بڑے آرام سے دیکھ سکتا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک موٹا آدمی شاہویز اور اس لڑکی کے بیچ میں آ کر بیٹھ گیا۔ شاہویز کا دل کر رہا تھا کہ اس کا قتل کر ڈالے، جو کہ اس کے درمیان اور اس کی محبوبہ کے درمیان ایک پہاڑ کی طرح کھڑا تھا۔ اس نے اپنے گارڈز کے کانوں میں جھکتے ہوئے کچھ کہا تو اس کا گارڈ اس کی طرف بے چینی سے دیکھنے لگا۔ صاحب جی، مجھے نہیں لگتا کہ یہ کام کرے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ غصہ کر جائے اور پھر شور کی آواز سن کر وہ بی بی صاحبہ، تم سے جو کہا ہے وہ کرو، بلکہ ایسا کرو، اسے یہ پیسے دو اور اسے کہو کہ وہ یہاں سے اٹھ کر چلا جائے۔ گارڈ نے ایسا ہی کیا۔ موٹا آدمی تو پیسے پا کر یوں خوش ہو رہا تھا جیسے اسے کوئی بہت بڑا خزانہ مل گیا، اور کیسے نہ خوش ہوتا۔ یہاں سے اٹھنے پر اسے صرف اور صرف یہاں سے اٹھنے پر ہی 50,000 مل گئے تھے۔ وہ اب ایک بار پھر سے پرسکون انداز میں نقاب میں چھپا ہوا اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں اسے اپنے دل کے آر پار ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ آخر کوئی عورت اس قدر خوبصورت کیسے ہو سکتی ہے؟ صاحب جی، آپ کے دوست کی کال آ رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی میٹنگ ہے۔ اگر میٹنگ اٹینڈ نہ کی تو کروڑوں کا نقصان ہو جائے گا۔ اس کو بولو میں نہیں آ رہا، وہ میٹنگ کسی اور دن رکھوا لیں۔ مگر صاحب جی، جو کہا ہے وہ کرو۔ شاہویز نے گھورا تو گارڈ بھی سیدھا ہو کر کھڑا ہو گیا تھا۔ محترمہ، آپ کسی سے موبائل پر مصروف تھیں۔ ان کے ماتھے پر پڑے ہوئے بل اور پھر چھوٹی چھوٹی آنکھیں بتا رہی تھی کہ وہ بہت غصے میں ہیں۔ تب تک وہ گاڑی میں ایک نئے ماڈل کا موبائل بھی منگوا چکا تھا، جو کہ یقیناً iPhone 16 تھا، اور پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد اس نے وہ موبائل بہانے سے اس لڑکی کی ٹیبل پر رکھ دیا۔ مہین کوئی بیوقوف یا چھوٹی بچی نہیں تھی، اس کو اندازہ ہو گیا کہ وہ آدمی آس پاس ہی موجود ہے۔ اس نے اپنی آنکھوں کو تھوڑی سی زحمت دی تو وہ اسے کونے کی ٹیبل پر بیٹھا ہوا نظر آیا۔ اس سے زیادہ گھٹیا شخص میں نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھا۔ وہ یہ کہہ کر تن فن کرتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر چلی گئی تھی۔ جب وہ گھر واپس آئی تو اس کا موڈ بری طرح سے خراب تھا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ اتنے غصے میں کیوں ہو؟ یار کیا بتاؤں، ایک ٹھرکی انسان مجھ سے ٹکرا گیا تھا، قسم سے۔ اس نے اپنی کزن کو ساری کہانی سنائی تو وہ کھل کر ہنسنے لگی۔ یار تمہیں وہ iPhone 16 دے رہا تھا تو تمہیں تو خوش ہونا چاہیے تھا، تمہیں پتہ ہے کہ اس کی کیا قیمت ہے؟ مجھے نہیں پتا اور نہ ہی مجھے جاننا ہے۔ وہ اپنی دوست کی شادی کے لیے اپنے خالہ جان کے گھر کراچی رہنے کے لیے آئی تھی۔ اگر میں تمہاری جگہ ہوتی تو میں فوراً سے اس سے موبائل لے لیتی، بلکہ میں تو اس سے دوستی بھی کر لیتی۔ یہی تو فرق ہے تم میں اور مجھ میں۔ میں یوں کسی بھی ارے غیرے سے امپریس نہیں ہوتی، اور نہ ہی میں اس قدر کم قیمت اور بے مول ہوں وہ ایک موبائل پر راضی ہو جاؤں، اس نے تیکھے انداز میں کہا۔ اس کے کزن شانے اچکا کر رہ گئی۔ ویسے آج کل کے دور میں تم جیسی لڑکیوں کو بے وقوف تصور کیا جاتا ہے، شکر ہے کہ میں تم جیسی نہیں ہوں۔ یہ سن کر وہ پھیکے سے انداز میں مسکرا دی۔ وہ بھی شکر ادا کری تھی کہ آج کل کی لڑکیوں کی طرح نہیں تھی، جن کا صرف ایک ہی کام تھا کہ کسی طرح سے امیر لڑکوں کو اپنے قابو میں کر لیا جائے اور پھر امیر لڑکوں سے ہی اپنے سارے اخراجات نکلوائے جائے۔ اسے یہ چیز بہت زہر لگتی تھی۔ وہ کیوں کسی پر ڈیپینڈ کرتی، یہ جانتے ہوئے کہ جب ہم کسی سے کچھ لیتے ہیں تو بدلے میں ہمیں کچھ دینا بھی پڑتا ہے، اور لڑکیوں کے پاس عزت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا۔ اگر ایک بار عزت چلی جائے تو وہ کبھی بھی واپس نہیں آتی، چاہے کتنی ہی کوشش کیوں نہ کر لی جائے۔ شاہویز رات کے وقت اپنے کمرے میں جا کر لیٹا۔ اس کی نظروں کے سامنے بار بار اسی لڑکی کا چہرہ گھوم رہا تھا۔
اس نے اپنے گارڈز کو اس لڑکی کا پیچھا کرنے کے لیے کہا تھا، مگر اس کا گارڈ اس کو ڈھونڈ نہیں پایا تھا اور اب وہ شدید غصے میں تھا۔ تم لوگوں سے یہ کام ٹھیک طرح سے نہیں ہوتا، مجھے وہ لڑکی ہر حال میں چاہیے۔ مجھے بتاؤ کہ وہ کون ہے، کہاں پر رہتی ہے، ایک ایک ڈیٹیل مجھے میری ٹیبل پر لا کر دو۔ وہ اس وقت وہاں پر موجود اپنے گارڈز پر چلا رہا تھا۔ صاحب جی، آپ ہمیں صرف چند دن کا وقت دے دیں، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اس کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جائیں گے، ایک گارڈ نے اپنی نگاہ جھکاتے ہوئے مؤدبانہ انداز میں کہا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ لوگ وہاں سے جا چکے تھے، جبکہ وہ اپنی چیئر کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا گول گول گھوم رہا تھا۔ آخر تم نے ایسا کیا ہے حسینہ، کیوں تم میرے حواسوں پر اس طرح سے سوار ہو گئی ہو کہ تمہارے علاوہ مجھے کوئی اور نظر ہی نہیں آ رہا؟ تمہاری خوبصورت آنکھیں، میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تمہیں اپنا بنانا چاہتا ہوں۔ وہیں پر بیٹھے بیٹھے اس نے اپنا ایک بڑا فیصلہ کر لیا تھا۔ نہ تو وہ اس لڑکی کی ذات کے بارے میں کچھ جانتا تھا، نہ ہی اسے اس لڑکی کے خاندان کے بارے میں پتا تھا۔ اسے صرف یہ معلوم تھا کہ وہ اس لڑکی سے محبت کرنے لگا۔ پہلی ہی نظر کی محبت جس پر شاہویز صاحب نے کبھی یقین نہیں کیا تھا۔ اگر اس کے دوست پہلی نظر کی محبت پر کوئی بات کرتے تھے تو وہ کھل کر ہنستا تھا اور کہتا تھا کہ تم لوگ بے وقوف ہو، بھلا کسی کو دیکھے بنا کسی سے پیار ہو سکتا ہے؟ جب تک انسان کسی کو جان نہ لے، کسی کی عادتوں کے بارے میں آئیڈیا نہ ہو جائے، تب تک ہم کسی سے محبت نہیں کر سکتے۔ اور اب صرف اور صرف ایک جھلک اور وہ اس پر فدا ہو گیا تھا۔ انسان ہمیشہ جس چیز سے بھاگتا ہے بالآخر اسی چیز پر ہی آ کر رکتا ہے، اور شاہویز صاحب کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ جس محبت سے وہ ساری زندگی بھاگتے رہتے، آخر اسی محبت نے ہی ان کے قدموں میں زنجیریں ڈال دیں اور ان کو بری طرح سے بے بس کر دیا تھا کہ اب انہیں کچھ بھی دکھائی سنائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ اپنی سہیلی کی شادی اٹینڈ کرنے اسلام آباد واپس آ چکی تھی۔ دوسری طرف شاہویز کی امی جان کی طبیعت بہت خراب رہنے لگی اور وہ چاہتی تھی کہ اپنے اکلوتے بیٹے کی جلد از جلد شادی کروا دے۔ اپنی ماں کی ایموشنل بلیک میلنگ پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی راضی ہو گیا تھا۔ اس لڑکی کے نہ ملنے کا دکھ الگ سے تھا اور اب اس شادی پر اس کا دل بہت زیادہ بیزار تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے۔ ہر طرح سے اپنے پیرنٹس کو منا کر دیکھ لیا تھا، مگر اس کی ماں کی ایک ہی ضد تھی، اگر تم نے شادی نہ کی تو پھر میں کبھی بھی تم سے بات نہیں کروں گی اور نہ ہی تمہیں اپنا مرا ہوا چہرہ دیکھنے کی اجازت دوں گی، اور میں یہ وصیت لکھوا کر جاؤں گی۔ ماں کی وجہ سے وہ ایموشنل بلیک میل ہو گیا تھا۔ آمنہ بیگم نے اسے اس کی مرضی پوچھی تو اس نے صاف کہہ دیا کہ میں کسی کو بھی پسند نہیں کرتا، آپ خود دیکھ لیں جو لڑکی آپ کو ٹھیک لگتی ہے، بس آپ اس سے نکاح کروا دیں میرا۔ اس کے لہجے میں صدا کی بیزاری تو تھی۔ جنید صاحب نے آمنہ صاحبہ سے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں اس پر زبردستی کرنی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو لڑکی اس کی زندگی میں آئے وہ اس کو وہ محبت ہی نہ دے سکے جس کی وہ لڑکی حقدار ہوگی۔ ارے آپ کیوں اتنی ٹینشن لے رہے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، میں اپنے بیٹے کے لیے ایک بہت ہی پیاری دلہن ڈھونڈوں گی، وہ چاہ کر بھی اس سے نکاح ہی نہیں چرا پائے گا۔ آمنہ بیگم نے اپنی سہیلی کی بیٹی سے اپنے بیٹے کے رشتے کی بات کی تھی۔ جویریہ صاحبہ تو دل و جان سے اپنی بیٹی کا ہاتھ انہیں دینے کے لیے تیار تھی، مگر فروہ اس کے لیے راضی نہیں تھی۔ اس نے ایک ہی رٹ لگائی ہوئی تھی کہ میں شادی نہیں کروں گی، اگر کروں گی تو کمال پاشا سے کروں گی، اس کے علاوہ ہر مرد مجھ پر حرام ہے۔ اس کی ماں نے اس کو بری طرح سے مارا بھی تھا، مگر پھر بھی وہ باز نہیں آ رہی تھی۔ ابھی وہ ماہین کے کندھے پر سر رکھے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ مجھے بتاؤ کہ محبت کرنا جرم ہے کیا؟ نہیں میری پیاری بہن، محبت کرنا جرم نہیں ہے، مگر جس شخص سے تم محبت کر رہی ہو وہ تمہارے قابل نہیں ہے، وہ ایک بہت بڑا غنڈہ ہے، لوگوں کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ وہ گینگسٹر ہے۔ تم کیسے اس انسان سے نکاح کر سکتی ہو جس نے نہ جانے کتنے لوگوں کی زندگیاں برباد کی ہوں گی؟ امی جان بابا جان کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے۔ یار وہ میرے لیے سب کچھ چھوڑ دے گا، اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے۔ اب وہ اپنے بابا کا بزنس دیکھنے لگا ہے، لیکن ماضی میں جو اس کے اوپر داغ لگائے گئے ہیں وہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتے، اور بابا جان کو بھی ایسے لوگوں سے شدید نفرت ہے۔ فروہ ماہین کی بہن تھی، وہ ماہین کے مقابلے میں حد سے زیادہ بے وقوف اور جذباتی بھی تھی۔ جو بات اس کے دماغ میں فٹ ہو جاتی تھی پھر اس کو نکالنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہوتا تھا۔ وہ آسانی سے کسی کی بات سمجھتی بھی نہیں تھی، جو کچھ اس کے دل میں آتا تھا وہ وہی کرتی تھی۔ اگر انہوں نے میری کمال پاشا سے شادی نہیں کروائی تو میں اس گھر سے بھاگ جاؤں گی، اپنے آنسو بے دردی سے صاف کرتے ہوئے وہ دو ٹوک انداز میں بولی۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟
تم نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا؟ میں تم سے سچ کہہ رہی ہوں ماہین، میں اس گھر کو چھوڑ کر چلی جاؤں گی اور مجھے اس پر ذرا بھی پچھتاوا نہیں ہوگا۔ میں اس انسان سے اتنی محبت کرتی ہوں کہ میں تم سے بیان نہیں کر سکتی۔ کیا تم اس انسان کی وجہ سے اپنے ماں باپ کے پیار کو بھول جاؤ گی؟ ہاں، میں سب کچھ بھول جاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ وہاں پر رکی نہیں تھی بلکہ کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ ماہین کے لیے اب اس کو سنبھالنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو گیا تھا۔ وہ یہ بات اپنی ماما سے بھی ڈسکس نہیں کر سکتی تھی، جانتی تھی کہ اس کی ماں بہت زیادہ پریشان ہو جائے گی۔ آمنہ بیگم اپنے شوہر کے ساتھ فروا کو دیکھنے کے لیے آئی تھی۔ ان کے ساتھ دلہا نہیں آتا، شاہویز نے صاف انکار کر دیا تھا کہ نکاح سے پہلے ان کے گھر نہیں جاؤں گا اور نہ ہی مجھے دلہن سے ملنے میں کوئی دلچسپی ہے۔ آپ نے جو کرنا ہے آپ خود ہی کر لیں۔ انہوں نے بہانہ بنایا تھا کہ شاہویز اپنے بزنس کی وجہ سے بہت زیادہ مصروف ہے۔ فروا بھی شکر ادا کر رہی تھی۔ ماہین نے شاہویز کی تصویر دیکھی تھی اور پھر اس حادثے کے بارے میں اس نے اپنی امی جان کو بھی بتایا تھا، مگر جویریہ بیگم نے لاپرواہی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، یہی تو میں تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ وہ دل کا بہت اچھا ہے۔ جویریہ بیگم کے سر پر تو ایک ہی بھوت سوار تھا کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی ایک بہت بڑے بزنس مین سے کروا رہی۔ شادی کے دن بارات پہنچ چکی تھی مگر دلہن کا کہیں بھی کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ فروا کہاں پر ہے؟ جویریہ بیگم نے بے چینی سے ماہین سے سوال کرتے ہوئے پوچھا، جبکہ وہ خاموشی سے ان کے چہرے کو گھور جا رہی تھی۔ انہوں نے ماہین کو دونوں بازوؤں سے پکڑ کر چھنچھوڑا تو وہ جلدی سے ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ وہ یہاں پر نہیں ہے، وہ بھاگ گئی ہیں۔ یہ الفاظ اس کے منہ سے زہر بن کر نکلے تھے۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ وہ ایسا نہیں کر سکتی۔ انہوں نے بے چینی سے اپنا سینہ مسلا، ان کی طبیعت خراب ہونے لگی تھی۔ ماہین نے آگے بڑھ کر اپنی ماں کو سنبھالا اور پھر ماہین کے ساتھ وہ ہوا جس کے بارے میں اس نے کبھی اپنے خوابوں میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اب شاہویز کے ساتھ فروا کی نہیں بلکہ ماہین کی شادی کروائی جا رہی تھی۔ بیوٹیشن نے اسے 20 منٹ کے اندر ہی جلدی تیار کیا۔ اس نے شادی پر بھی نقاب پہننا ضروری سمجھا تھا۔ جب اسے شاہویز کے پہلو میں لے جا کر بٹھایا گیا تو بہت سے لوگوں نے باتیں بنائی، ارے ہمیں تو لگا تھا کہ بڑی بیٹی کا رشتہ کیا ہے، یہ تو چھوٹی بیٹی ہے۔ شاہویز کے اندر بھی غصے کا ایک طوفان امنڈ آیا۔ یہ بات اس کی انا پر لگی تھی کہ اس کی دلہن اس کو چھوڑ کر بھاگ گئی تھی اور اب اس کا نکاح اس کی چھوٹی بہن سے ہو رہا ہے۔ اس نے وہاں سے جانے کی کوشش کی تھی مگر آمنہ بیگم نے ایک بار پھر سے اسے اپنی قسمیں دے کر روک لیا تھا۔ وہ اپنے پہلو پر بیٹھی ہوئی لڑکی پر ایک نظر ڈالنا بھی گوارا نہیں کر رہا تھا۔ اور پھر شادی کی رات اس کی ماں نے اس کو زبردستی کمرے میں بھیجا۔ وہ گھونگھٹ ڈالے بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے دل میں کسی بھی قسم کی کوئی خوش فہمی نہیں تھی اور نہ ہی ارمان تھے۔ جانتی تھی اسے کن حالات میں یہاں پر پہنچایا گیا تھا اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اس کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا جائے گا۔ تم یہ بات اپنے ذہن سے نکال دینا کہ میں تمہیں اپنی بیوی تسلیم کروں گا یا کبھی تمہیں بیوی کا درجہ دوں گا۔ تم زبردستی میری زندگی میں شامل کی گئی ہو۔ میری زندگی میں تمہاری حیثیت ایک نوکرانی سے زیادہ کی نہیں۔ تم تو اس عورت کی بہن ہو جس نے اپنے ماں باپ کی بھی عزت کا خیال نہیں کیا، تو میں یہ کیسے گوارا کر سکتا ہوں کہ تم میری عزت کی حفاظت کر سکتی ہو؟ بہت جلد تمہیں طلاق کے کاغذات مل جائیں گے۔ میں یہاں سے جا رہا ہوں کیونکہ تم جیسی عورت کا سایہ بھی مجھے اپنی زندگی میں منظور نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے الماری کی طرف بڑھا تھا، وہاں سے اپنے کپڑے نکال کر پیکنگ کرنے لگا۔ وہ ابھی تک سر جھکا کر بیٹھی ہوئی تھی، آنسو ٹوٹ کر اس کی آنکھوں سے گر رہے تھے اور اس کے گالوں پر ٹھہرے تھے۔ اس کی سسکیوں کی آواز کا بھی شاہویز پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا اور وہ جو یہ سوچ رہی تھی کہ شاہویز جب اس کو پہچانے گا تو نہ جانے اس کا کیا رد عمل ہوگا، کیا وہ اس کو معاف کر دے گا؟ کیونکہ شاپنگ مال میں اس نے شاہویز کی آنکھوں میں اپنے لیے پسندیدگی محسوس کی تھی، یہاں پر تو سب کچھ الٹا ہو گیا تھا۔ شاہویز نے تو اس کا چہرہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ کیا وہ اس قدر قابل نفرت تھی؟ اسے زندگی میں پہلی بار اپنے وجود سے بھی نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ دل کہہ رہا تھا کہ دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دے اور پھر وہ شخص جس قدر تیزی سے اس کی زندگی میں داخل ہوا تھا اتنی ہی تیزی سے اس کی زندگی سے نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ اپنے آپ کو مصروف کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس رات وہ ایک کنگن میز پر رکھ کر گیا تھا جو اس کی ماں نے اس لڑکی کو منہ دکھائی میں دینے کے لیے کہا تھا۔ اس کے جانے کے بعد اس نے وہ کنگن ہمیشہ ہی اپنے بازو پر پہنے رکھا، اس نے وہ کبھی بھی نہیں اتارا۔ اس نے ایک اسکول میں پڑھانا شروع کر دیا تھا لیکن انکل کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ ایک معمولی سی اسکول میں ٹیچر کی نوکری کرے۔
اس لیے انہوں نے اپنے ساتھ بزنس میں شامل کیا۔ وہ بہت ذہین تھی۔ اس کے آفس جوائن کرنے کے بعد بزنس نے کافی زیادہ پروگریس کی تھی۔ آمنہ بیگم اس سے بہت محبت کرتی تھی۔ صرف ایک لڑکی تھی جس کی آنکھوں میں وہ کھٹکتی، اور وہ تھی شاویز کی کزن، اس کی پھوپھو جان کی بیٹی، جو کہ بچپن سے ہی شاویز کو چاہتی تھی اور جس کی خواہش تھی کہ وہ شاویز کی زندگی میں شامل ہو، مگر شاویز نے کبھی بھی اسے دوسری نظر سے دیکھا ہی نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ ہی اس کو اپنی چھوٹی بہن سمجھتا اور اسی طرح سے ہی اس کو ٹریٹ کرتا۔ 4 سال اس نے امریکہ میں ہی گزارے تھے، اور اب 4 سال کے بعد وہ واپس آیا تو اس کو اپنی دنیا مکمل طور پر بدلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ اپنے کمرے میں لیٹا چھت کو گھور رہا تھا۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس کو لگ رہا تھا کہ اس کی ساری رات تھکاوٹ کہیں دور جا کر سو گئی ہو۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ اٹھا اور اپنے کمرے سے نکل گیا۔ فجر کا وقت تھا۔ اتنا جلدی ٹائم گزر گیا تھا کہ اسے اندازہ ہی نہ ہو پایا۔ وہ لڑکی اسے کچن میں کھڑی نظر آئی۔ مہین کی عادت تھی کہ وہ روز صبح فجر کے وقت اٹھتی، نماز پڑھنے کے بعد کافی کا ایک کپ پیتی اور پھر تھوڑی دیر واک کرتی۔ وہ پلٹنے ہی لگی تھی کہ اس کا سر شاویز کے سینے سے ٹکرایا۔ اف اللہ جی، مار ڈالا ہے مجھے۔ وہ درد سے بلبلا اٹھی۔ اس کے سسکنے کی آواز پر شاویز تڑپ گیا۔ تم ٹھیک تو ہو؟ ایک نظر مہین پر ڈالی جس کی آنکھیں لال تھی۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ پوری رات نہیں سوئی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، اس نے اپنے دھڑکتے ہوئے دل کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ رات کے وقت وہ اپنے کمرے میں اسی جگہ اسی چیز کے بارے میں ہی سوچتی رہی۔ اس کی باجی جن کے پاس وہ قرآن پڑھنے کے لیے جاتی تھی، انہوں نے اسے یہی سمجھایا ہوا تھا، چاہے کچھ بھی ہو جائے اپنے شوہر سے بدتمیزی نہیں کرنی۔ شوہر جو بھی بات کرے اس کو ماننا ہے اور ہر حق بات میں اس کا ساتھ دینا۔ تو وہ کیسے اس کو اس کا حق وصول کرنے سے روک سکتی تھی؟ مگر یوں اس کو اچانک سے اپنے قریب آنے دینا بھی اس کے لیے مشکل تھا، کیونکہ جب وہ رات اس کو یاد آتی تو اس کا دل دکھنے لگتا تھا۔ اس نے اپنا سر اس چھوٹی سی لڑکی کے کندھے پر رکھا اور اس کے کانوں میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا، I'm really sorry۔ میں چاہتا ہوں میں تمہارے ساتھ بیٹھ کر ساری چیزیں کلیئر کر لوں۔ میں نہیں چاہتا ہمارے تعلق میں مزید کسی قسم کی کوئی رکاوٹیں آئیں۔ جی ٹھیک ہے، جیسا آپ کو بہتر لگے۔ پلیز مجھ سے دور ہو، اس نے کانپتے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ اس کا وجود بھی ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ شرم کے مارے اس کا چہرہ لال ہوا تھا۔ اسے بھی تو یہ بات سمجھنی چاہیے تھی کہ اس رات وہ بہت غصے میں تھا۔ اگر اس کی جگہ پر وہاں پر کوئی اور شخص ہوتا تو وہ شاید اس سے بھی زیادہ ایکسٹریم قسم کا رد عمل دیتا۔ مجھے لگتا ہے کہ اب مجھے چلنا چاہیے، وہ یہ کہہ کر وہاں سے بھاگنے ہی لگی تھی کہ شاویز نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ میں تھوڑی ہی دیر میں تمہارے کمرے میں آ رہا ہوں، کمرہ اندر سے لاک مت کرنا۔ اس کے گالوں کو تھپکتا ہوا اس نے اسے وہاں سے جانے کا اشارہ کیا۔ وہ بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ دیوار سے ٹیک لگا کر وہ گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ اس کی قربت اس کو اس طرح سے ہی ڈسٹرب کر دیتی تھی۔ اف اللہ جی، یہ انسان میری جان لے لے گا۔ شیشے میں اپنے چہرے کو دیکھتے ہوئے وہ خود سے ہی کنفیوز انداز میں بولی تھی۔ جب وہ کمرے کے اندر داخل ہوا تو وہ شیشے سے دور ہو گئی تھی۔ شاویز نے ڈور لاک کیا اور اس کے ساتھ ہی اسے اپنا دل بھی جھکڑتا ہوا محسوس ہوا۔ جیسے جیسے وہ اس کے قریب آ رہا تھا ویسے ویسے وہ پیچھے ہٹتی جا رہی تھی، اور پھر دیوار کے قریب جا کر وہ رک گئی۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی ہو کہ میں تم سے کس قدر شدید محبت کرتا ہوں۔ شاویز نے مال کا سارا واقعہ اس کو سنایا اور اس کو بتایا کہ اس دن کے بعد وہ کیسے اس کو تلاش کرتا رہا۔ اس نے اسے ہر جگہ پر ڈھونڈا تھا، مگر وہ اسے کہیں بھی نہیں مل رہی تھی، اور بدقسمتی یہ تھی کہ اس کی منگیتر کی بہن ہونے کے باوجود بھی اس کی نظروں کے سامنے نہیں آ پائی تھی، یا پھر شاید شاویز نے کبھی دلچسپی ہی نہیں لی تھی۔ ابھی وہ پوری کی پوری اس کی تھی، اس کی دسترس میں تھی۔ میں مزید تم سے دور نہیں ہو سکتا، مجھے تم چاہیے ہو میرے پاس، میرے بے حد قریب۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں کے درمیان وہ تعلق قائم ہو جائے جس کی بنا پر موجودہ دنیا ختم ہو سکتی۔ یہ کہہ کر وہ اس کی کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے بہت ہی آہستگی سے بیڈ پر لٹا چکا تھا۔ اس نے خوف سے اپنی آنکھیں میچ لی۔ شرم کے مارے اس کی بری حالت ہو گئی تھی۔ اس کی سانسیں بھی تیز تیز چل رہی تھی۔ جیسے وہ اس کی گردن پر جھکا تو اس نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور کیا۔ وہ پیار سے اس کے گالوں کو تھپکتے ہوئے بولا، مجھ پر یقین رکھو، تمہیں تکلیف نہیں پہنچا سکتا، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ کو میرے حوالے کرو، خود کو میری قربت میں سونپ دو۔
مجھے ڈر لگ رہا ہے، آپ مجھ پر غصہ مجھے تم پر غصہ نہیں ہے میری جان۔ یہ کہہ کر اس نے پیار سے اس کے ہونٹوں کو چوما اور پھر اس کے ماتھے پر بھی پیار بھرا بوسہ دیا۔ میں تم پر غصہ کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ صبح ہو گئی، اگر کوئی یہاں پر وہ بہانے پر بہانہ بنا رہی تھی۔ اب مجھے تمہاری آواز سنائی نہ دے۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں جکڑتا ہوا اس کی آنکھوں میں دیکھتا وہ مضبوط لہجے میں بولا، اب اگر تم مجھے بولی تو شاید مجھے غصہ آ جائے اور پھر میں نہیں، اس نے تیزی سے جواب دیا تھا۔ یہ سن کر وہ مسکرا دیا۔ وہ اس کی گردن پر جھکا، وہاں پر اپنی محبت کے نقش چھوڑے، جبکہ وہ کسی بن پانی مچھلی کی طرح اس کی قربت میں تڑپ رہی تھی۔ 4 سالوں بعد وہ شاویز کو حاصل ہوئی تھی اور شاویز چاہ رہا تھا کہ یہ لمحات یہیں پر ہی رک جائیں، یہ کبھی ختم ہی نہ ہو۔ جب اس نے اس کی گردن سے اپنا چہرہ ہٹایا تو وہاں ہلکے ہلکے نشان موجود تھے۔ وہاں پر اپنی انگلیاں پھیرتے وہ کھل کر مسکرایا تھا۔ ابھی تو یہ شروعات تھی، وہ تو اس پر اپنی ساری فینٹیسی ظاہر کرنے والا تھا، چاہے وہ خوف زدہ ہو، ڈرے یا پھر شرمائے۔ شاویز کو اب صرف اور صرف اس بات سے غرض تھی کہ وہ عورت اس کی باہوں میں موجود تھی اور اب اس نے ہر طرح سے اس عورت کو پیار دینا تھا۔ تھوڑی سی دیر میں ہی وہ بری طرح سے تھک گئی تھی، گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ مجھ میں بیگم صاحبہ ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے، اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا وہ دل فریب انداز میں بولا۔ قربت میں وہ مکمل طور پر تبدیل انسان بن جاتا تھا، اس کی آنکھیں بدل جاتی، اس کی آواز، سب کچھ بہکا بہکا سا۔ شاویز اس کو اپنے دل کے بے حد قریب لگ رہا تھا، جبکہ یہی حال اس لڑکی کا بھی تھا۔ اب کی بار اس نے اس کی کمر میں اس کو تھوڑا سا اٹھا کر اس کی بیک زپ کھولی اور اس کے کندھے سے اس کی قمیض سرکائی۔ وہاں پر ایک جگہ پر 3 تل ایک ساتھ موجود تھے، جنہیں دیکھ کر وہ پھر سے دل فریب انداز میں مسکرایا۔ تمہیں پتہ ہے کہ مجھے پہلے تل پسند نہیں تھے، لیکن تمہارے وجود پر یہ بہت حسین لگ رہے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے اس کے تلوں کو چوما تو وہ دوبارہ سے بے چین ہوئی اور سائیڈ کی طرف کروٹ بدلی۔ میرے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے شکریہ میڈم صاحبہ۔ باقی کی زپ کھول کر وہ اس کو دوبارہ سے سیدھا کر چکا تھا۔ اب اس کے سامنے بغیر شرٹ کے موجود تھی۔ کبھی وہ اس کے سینے میں چھپتی اور کبھی خود کو چادر کی مدد سے چھپانے کی کوشش کرتی۔ کمرے کی لائٹ بھی آن تھی، اسی وجہ سے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد شاویز نے کمرے کی لائٹ آف کر دی۔ اب مجھے تمہاری طرف سے کسی بھی قسم کی کوئی بھی مزاحمت نہیں چاہیے۔ وہ ایک بار پھر سے اس پر اپنی قربت لوٹانے لگا تھا۔ تقریباً 5 گھنٹوں کے بعد اس نے اس لڑکی کو آزاد کیا۔ جب وہ اٹھا اور واش روم کی طرف جانے لگا تو وہ خوف کے مارے چلا اٹھی تھی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہ چادر کی مدد سے خود کو چھپاتی ہوئی پریشانی سے اس کو گھورے جا رہی تھی۔ شرم کے مارے وہ پانی پانی ہو رہی تھی۔ کیا ہوا ہے، تم ٹھیک تو ہو؟ وہ بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا تھا۔ میں تو ٹھیک ہوں، مگر آپ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے۔ میری جان، میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ اس کے لبوں کو اپنے انگوٹھے کی مدد سے مسلتا وہ ایک بار پھر اس کے اندر جذبات جگانے میں کامیاب ہوا۔ میری جان، تم پھر سے مجھے بہکا رہی ہو۔ اس نے اس کے ہاتھوں سے پکڑی ہوئی چادر اپنے ہاتھوں میں پکڑنا چاہی تو وہ تیزی سے پیچھے کی طرف کھسکی۔ آپ پھر سے میرے ساتھ فری ہونے کی کوشش کریں، پہلے بھی 5 گھنٹے سے آپ مسلسل۔ یہ کہتے کہتے وہ خاموش ہو گئی تھی۔ جی بولیے، مسلسل کیا؟ میں سننا چاہتا ہوں۔ وہ جان بوجھ کر اسے اس طرح کے سوال کر رہا تھا کیونکہ اس کی اڑی ہوئی رنگت شاویز کو مزہ دے رہی تھی۔ بولو، خاموش کیوں ہو گئی ہو؟ ویسے تو تمہاری زبان چل رہی تھی، اس دن مال میں تو مجھے مارنے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ ہاں، اب بولو، اب کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہ اس کو بولنے کے لیے آمادہ کر رہا تھا۔ وہ مجھے آپ کے لیے پریشانی ہو رہی ہے۔ ارے میں قربان جاؤں اپنی بیگم پر۔ اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے وہ دل فریب انداز میں بولا تھا۔ پریشانی کیوں ہو رہی تھی؟ ذرا دیکھیے تو، آپ کی بیک پر بہت سے نشانات ہیں خراشوں کے۔ دراصل اس پر جب بھی وہ اپنی شدتیں لٹاتا تو وہ جواب میں اس کی کمر پر خراشیں لگاتی۔ جب اس نے شیشے میں دیکھا تو کھل کر مسکرایا۔ یہ تو محبت کے نشانات ہیں میری جان، آپ اپنی گردن پر بھی چیک کر لیجئے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں آپ کو کوئی اور بتائے تو پھر آپ مجھ پر غصہ اتاریں۔ یہ کہہ کر بائیں آنکھ بند کر کے وہ واش روم میں فریش ہونے کے لیے چلا گیا۔ جب اس نے اپنی گردن کو دیکھا تو اونچی آواز میں چلائی، میں آپ کو نہیں چھوڑوں گی۔ ہاں، بدلہ لینے کے لیے آ جاؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔
وہ اندر ہی واش روم سے بولا تو وہ بری طرح سے خائف ہو گئی تھی۔ میں آپ سے سچ کہہ رہی ہوں، آپ مجھ سے بچ کر رہیں اب، کیونکہ اب جو میں آپ کے ساتھ کروں گی وہ آپ سے کسی بھی طور پر برداشت نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ روحان سی ہو گئی تھی۔ اب میں یہ کیسے چھپاؤں گی؟ لڑکیوں کے پاس تو میک اپ کا سامان بھی ہوتا ہے، تم اس کو استعمال کرنا۔ ویسے میں تو چاہتا ہوں تو میری گردن پر بھی اس طرح کے نشانات بناؤ، اور میں سچ کہتا ہوں مجھے بالکل برا نہیں لگے گا، بلکہ میں تو خوش ہوں گا۔ جب کوئی مجھ سے پوچھے گا تو میں فخر سے بتاؤں گا آپ بہت ہی بے شرم ہیں۔ تقریباً 5 منٹ مزید گزرے تھے جب اسے اس دشمن جان کی آواز پھر سے سنائی دی۔ مجھے لگتا ہے کہ میں اپنا ٹاول باہر ہی بھول آیا ہوں، ذرا مجھے وہ ٹاول تو پکڑانا۔ میں آپ کو نہیں پکڑاؤں گی۔ ارے دیکھو تو اپنے ہی شوہر پر یقین نہیں ہے۔ جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، مجھے آپ پر بالکل بھی یقین نہیں ہے۔ سوچ لو پھر، اگر میں خود ہی باہر آ گیا تو پھر شاید تم سے یہ کسی بھی طور پر قابل برداشت نہیں ہوگا۔ آپ مجھے دھمکیاں نہیں دے سکتے۔ مت بھولیں کہ میں ابھی بھی آپ سے ناراض ہوں۔ ٹھیک ہے تو پھر میں آپ کی ناراضگی بھی دور کرنے کے لیے بھی آتا ہوں۔ نہیں رکیے، آپ وہیں پر ہی ٹھہرے۔ میں دل ہی دل میں اس کی باتوں سے نواز دی۔ وہ ٹاول اٹھا کر شش و پنج میں مبتلا واش روم کے دروازے کے باہر ہی کھڑی تھی۔ ارے آؤ، ابھی تھوڑی سی آگے آؤ۔ اب کیا میں وہاں سے ٹاول پکڑتا ہوا اچھا لگتا ہوں؟ اس سے تو اچھا ہے کہ میں باہر ہی چلا آتا ہوں۔ نہیں رکے نا، کیوں آپ ایسے کرتے میرے ساتھ؟ وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ جیسے ہی وہ تھوڑی سی آگے ہوئی تو وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو اپنی جانب کھینچ کر دیوار کے ساتھ لگا چکا تھا۔ شاور کھلا ہوا تھا اور وہ اس سے بھیگتی جا رہی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کی ہوئی تھی۔ اس کا وجود ایک بار پھر سے مکمل طور پر بھیگ گیا تھا۔ اس وقت وہ اس کی ہی شرٹ میں موجود تھی۔ وہ بہت پیاری اور معصوم سی لگ رہی تھی۔ میں نے اپنی زندگی کے 4 سال ضائع کر دیے ہیں، وہ اس کے گالوں کو پیار سے تھپکتا ہوا ایک دل فریب انداز میں بولا۔ ہاں تو یہ آپ کا قصور ہے، اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے، وہ منہ بناتے ہوئے جواب دینے لگی۔ بس اسی زبان کی ہی مجھے تلاش تھی۔ میں چاہ رہا تھا کہ تم کل بھی اسی طرح زبان درازی کرو، لیکن محترمہ تو یوں گھبرا رہی تھی جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ اب جیسے انسان سے گھبرایا نہیں جاتا بلکہ ڈرا جاتا ہے۔ اتنا بڑا دیو جب آپ کے اوپر آ کر آپ کو… جی بولے، میں سن رہا ہوں، اور سچ کہوں تو اپنے لیے دیو کا لقب سن کر مجھے بالکل بھی غصہ نہیں آ رہا۔ اگر تم کہو گی تو میں اس سے بھی بڑا دیو بننے کے لیے تیار ہوں۔ وہ اس کے ارادوں کو بھانپتی ہوئی تیزی سے سائڈ کی طرف نکلنے ہی لگی تھی کہ اس نے فوراً سے اپنے بازو سامنے رکھ دی۔ آپ یہاں پر اپنی مرضی سے آئی تھی، مجھے آپ نے دھوکے سے بلایا تھا سرتاج، وہ اسی کے انداز میں ڈرامائی انداز میں بولی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کھل کر مسکرا دیا۔ ایک بار پھر سے اس کے سر کے ساتھ سر جوڑ کر کھڑا ہو گیا اور اس کی ناک سے اپنی ناک ٹکراتے ہوئے پیار بھرے انداز میں بولا تھا، تم میرے لیے بہت خاص ہو، اتنی خاص کہ میں تم سے بیان نہیں کر سکتا۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنا ہنی مون منانے کے لیے جائیں گے۔ وہاں پر بہت ہی خوبصورت جگہ ہے، لیکن تم سے زیادہ پیارا کچھ بھی نہیں۔ ویسے تمہارے ساتھ جہاں کہیں بھی جاؤں گا وہیں پر ہی میرا ہنی مون فائنل ہو جائے گا، لیکن پھر بھی میں چاہتا ہوں تمہارے ساتھ خوبصورت جگہوں پر لمحات گزارو۔ باہر دروازے پر دستک ہوئی تو وہ ہڑبڑا کر اسے سائڈ ہو گئی۔ یہ دیکھو، اتنا خوف باہر کے لوگوں کا کہ اپنے شوہر کو ہی چھوڑ دیا تم نے۔ شرم کر جائیں آپ، کسی کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ آپ اس وقت میرے پاس موجود ہیں۔ اگر پتہ چل بھی جاتا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ اس میں پریشانی کی کوئی بات ہے۔ دادی جان تو خوش ہوں گی کہ چلو میرا پوتا اور میری پوتی راضی ہو گئے۔ اب جلد از جلد اس حویلی میں بچوں کی فوج آنے والی ہے۔ بالکل بھی نہیں، خبردار جو آپ نے 2 سے زیادہ بچوں کے بارے میں سوچا۔ ارے 2 تو مذاق میں ہی ہو جاتے، میں تو 12-13 کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس کا چہرہ شرم کے مارے ایک بار پھر سے لال ہو گیا۔ اب بہت برے ہیں، یہ کہہ کر وہ تیزی سے باہر کی طرف نکلی تھی کہ اس کے بعد اس نے بھی اس کو نہیں روکا تھا، اور پھر محتاط انداز میں اس نے اس آدمی کو اپنے کمرے سے باہر نکالا اور اسے مکمل طور پر انجان بن گئی۔ ناشتے کے ٹیبل پر وہ بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی جب دادی جان نے شاہویز سے پوچھا، کیا تم اس سے ملے ہو؟ جی بہت اچھے طریقے سے ملا ہوں، وہ دل فریب انداز میں اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ پہلو بدل کر رہ گئی تھی۔ میں چاہتی ہوں کہ تم لوگوں میں جتنی بھی رنجشیں ہیں وہ ساری ختم ہو جائیں دادی جان، اس کے لیے ہم دونوں کا ایک ساتھ ہونا ضروری ہے۔ پہلے تو آپ نے ہم لوگوں کے کمرے ہی الگ رکھے ہیں، وہ میری بیوی ہے لیکن اس کے باوجود بھی مجھ سے 50 فٹ فاصلے پر موجود کمرے میں سوتی ہے۔
آپ بتائیں کہ صورتحال میں کیسے سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے؟ اس کی اس بے باکی سے کہنے پر وہ اپنی گردن جھکا کر رہ گئی تھی۔ بیٹا جی، یہ تو صرف تھوڑا سا ہی فاصلہ ہے، جس سے مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو اتنا فرق پڑنا چاہیے۔ اصل فاصلہ تو وہ تھا جو آپ نے خود قائم کیا تھا۔ آپ کو کس نے کہا تھا کہ 4 سال تک اپنی بیوی کو اپنا چہرہ نہ دکھائے، اور اب واپس آ کر ہمیں ہی باتیں سنا رہے ہیں؟ واہ بیٹا جی، دادی جان پلیز یار، اتنا بھی سچ نہیں بولنا چاہیے تھا۔ وہ منہ بناتے ہوئے بولتا، اس وقت اس کو بہت کیوٹ لگ رہا تھا۔ خیر، میں چاہتا ہوں آپ کو میری بیوی کا سامان میرے کمرے میں سیٹ کر دیں۔ بہو، کیا تمہیں منظور ہے؟ کیا تم اس نالائق کو معاف کرو گی؟ دادی جان، جیسا آپ کو بہتر لگے۔ اس نے سب کچھ دادی جان کے اوپر ڈال دیا تھا۔ تمہیں تو میں دیکھ لوں۔ وہ کمرے میں گئی تو وہ پہلے سے ہی موجود تھا۔ آپ یہاں پر؟ پہلے تو مجھے یہ بتاؤ کہ دادو جان کے سامنے تم نے میرے حق میں بات کیوں نہیں کی تھی؟ میں نے تو بولا تھا کہ دادی جان آپ دیکھ لیں، وہ تو گھر کی بڑی ہیں، ظاہر سی بات ہے بڑوں کی۔ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اس کے پیچھے بھاگا تو وہ تیزی سے کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ کچھ ہی دنوں میں ان دونوں میں سب کچھ نارمل ہونے لگا، لیکن ان سب چیزوں میں ایک چیز تھی جو ابھی بھی اس کو کھٹک رہی تھی، اور وہ یہ تھی کہ شاویز کی کزن، جس کا اس کی زندگی میں کوئی خاص رول بھی نہیں تھا، وہ جان بوجھ کر صبح صبح ان کی حویلی میں آ جاتی۔ اکثر تو وہ شاویز کے لیے خود اپنے ہاتھوں سے کھانا بناتی۔ جب ماہین یہ دیکھتی تو اس کا خون غصے سے کھولنے لگتا۔ اس کا بس نہیں چلتا کہ وہ اس لڑکی کو جان سے مار دے۔ شاویز اس کی جیلسی سے ابھی تک واقف نہیں تھا۔ ایک دن جب وہ کمرے کے اندر داخل ہوا، وہ غصے سے بیڈ پر پٹک رہی تھی۔ اور یہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ تم اتنے غصے میں کیوں ہو؟ مجھ سے نہیں بلکہ اس سے جا کر سوال کریں جس کے ساتھ آپ کچھ زیادہ ہی فری ہونے لگے۔ کس کی بات کر رہی ہو تم؟ آپ کی اس کھڑوس کزن کی، پھوپھو کی بیٹی کی۔ پہلے تو مجھے آپ کی پھوپھو کی بیٹی زہر لگتی تھی، لیکن اب وہ کزن بھی مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتی۔ وہ واویلا مچاتے ہوئے بولی۔ تھوڑی دیر پہلے تک اس کا موڈ بہت خوشگوار تھا۔ گھر سے اس کو کال آئی تھی، اس کی بڑی بہن فروا واپس آ چکی تھی، اور کمال پاشا واقعی میں ایک اچھا شوہر ثابت ہوا تھا۔ اس نے خود بھی فروا کے پیرنٹس سے معافی مانگی۔ ماہین نے بھی اپنے ماما بابا کو یہی کہا تھا کہ اس کو معاف کر دیں۔ اب چونکہ وہ اپنی زندگی میں خوش ہے تو اس کا فیصلہ غلط ثابت نہیں ہوا، تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو اس کے ساتھ مزید ناراضگی دکھانی چاہیے۔ اس کے 2 بچے بھی تھے، وہ ان سے ملنے کے لیے جانا چاہتی تھی، مگر اب اسے شاویز کو یہاں پر اکیلے چھوڑنا بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میری جان، یہ تمہاری غلط فہمی ہے، حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ اس کے گالوں کو تھپکتا ہوا بولا تھا۔ آج رات اسے کسی جگہ پر ضروری کام کے سلسلے میں جانا تھا۔ صبح جب وہ واپس آیا تو ماہین لاؤنج کے بیچوں بیچ کھڑی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ تھوڑے ہی فاصلے پر شاویز کی پھوپھو اور ان کی بیٹی ندا کھڑی تھی۔ شاویز، شکر ہے کہ تم آ گئے۔ میں چاہ رہی ہوں کہ تم اس کو خود دھکے مار کر اس گھر سے باہر نکالو۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ اس نے کیا کیا ہے؟ رات کے وقت اس نے تمہاری غیر موجودگی میں کسی غیر مرد کو اپنے کمرے میں، اور پھر پوری رات اس مرد کے ساتھ۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، شاویز کا ہاتھ اٹھاتا اور اس کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ خبردار جو تم نے میری بیوی کے بارے میں ایک لفظ بھی کہا، ورنہ تمہاری زبان کھتی سے کھینچ نکالوں گا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی اس کے کردار کے بارے میں اس طرح کی بات کرنے کی؟ شاویز، مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہے، میں قسم اٹھا کر کہتی ہوں۔ مجھے تم پر یقین ہے۔ وہ اس کے سر کو اپنے سینے کے ساتھ ٹکاتے ہوئے بولا۔ میں تم پر یقین کرتا ہوں، تم ایک پاک دامن عورت ہو، اور اس بات کی گواہی میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اور جہاں تک تمہارا سوال ہے، آج کے بعد تم مجھے اس حویلی میں دکھائی مت دو۔ اور پھوپھو جان، میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، لیکن اب مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ بھی اس قابل نہیں ہیں کہ آپ کو وہ عزت دی جائے۔ دراصل اس نے صبح کے وقت ہی ایک اجنبی لڑکے کو ماہین کے کمرے میں بھیجا تھا، اس وقت جب وہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھی تھی اور اپنے لیے کچن میں کافی بنا رہی تھی۔ جب وہ واپس گئی تو وہ وہاں پر ایک لڑکا تھا۔ اس نے چیخ ماری تو اسی وقت ہی شاویز کی پھوپھو کی بیٹی وہاں پر آ گئی اور اس کے کردار پر الزام لگایا۔ وہ اس کو اس حویلی سے نکالنا چاہتی تھی، مگر سب کچھ الٹا ہو گیا تھا، کیونکہ شاویز کو اپنی بیوی پر اندھا یقین تھا، اور وہ اس عورت کو دوبارہ کھونے کا رسک نہیں لے سکتا۔ ان کے جانے کے بعد وہ دادی جان پر غصہ ہو رہا تھا کہ آپ نے ان کی باتوں پر یقین کیوں کیا؟ میرے بیٹے، میں نے یقین نہیں کیا۔ یہ معاملہ بھی تھوڑی دیر پہلے ہی شروع ہوا تھا کہ تم آ گئے۔ خدا کا شکر ہے کہ تم ٹھیک وقت پر یہاں پر پہنچے۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھے اس کے سینے پر سر رکھے رو رہی تھی۔ میرے یقین کرے، مجھے تم پر یقین ہے، اور اب رونا بند کرو۔ دوبارہ میں تمہاری آنکھوں میں آنسو نہ دیکھوں۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں نا؟ کیا مجھے کبھی نہیں چھوڑیں گے؟
تم مجھے بتاؤ کہ بھلا کوئی انسان سانس لینا بھی چھوڑ سکتا ہے کیا؟ تم میرے لیے بہت خاص ہو، اتنی خاص کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتا، اور میں اپنی ساری زندگی صرف اور صرف تمہارے نام کرنا چاہتا ہوں۔ ہماری زندگی میں شک کی کوئی گنجائش نہیں اور نہ ہی کبھی ہو سکتی۔ یہ کہہ کر وہ اس کو سمیٹ چکا تھا اور ساری زندگی کے لیے اپنا آپ اس کے نام کر چکا تھا۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ ہماری اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔